السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، پس جو شخص میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ برادران اسلام، یہ کون نہیں جانتا کہ مذہب اسلام اعلیٰ و اشرف ہے؟ اسی مذہب کے اندر کمی یا زیادتی بدترین چیز ہے اور اسی پر عمل کرنے والے مخلوق کے اندر رسوا اور بدنام ہے۔ ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو عملی حاضر کر کے دکھلا دیا اور بتلا دیا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسے کام کو نہ کیا ہے جس میں امت کے لیے پریشانی اور دشواری ہو۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی نہایت سادگی کے ساتھ صحابہ کرام جمع ہوئے۔ آپ نے خود سے نکاح پایا اور سامان جہیز میں چکی اور مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چادر دے کر بیٹی کو رخصت کر دیا۔ آپ چاہتے تو ساری چیزیں دے سکتے تھے، مگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ میری امت پر ہر طرح کی سہولت اور آسانی ہو۔ کاش دور حاضر کے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ دور حاضر میں برہمن اور راجپوتوں کے دیکھا دیکھ فرزندان اسلام نے جس جہیز کا رواج دیا ہے اس کی مثال شریعت میں تلاش کرنا مشکل ہے۔ مسلمانوں نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انہیں اسوہ رسول سے کوئی غرض نہیں۔ اگر لڑکے نے BA اور MA کر لیا ہے تو مت پوچھئے، اس کی مانگ اور بڑھ گئی اور جہیز کی زیادتی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، سلامی میں کم روپے ملنے پر زمین اور آسمان ایک کرنے والے، معمولی سامان نہ ملنے پر لڑکی کے گھر والوں کو بدنام و ذلیل و رسوا کرنے والے، جہیز جیسے مولک مرض میں مبتلا ہے، اپنے پاس دولت ہوتے ہوئے لڑکی والوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں، شرافت اور انسانیت کا سر عام جنازہ نکالنے والوں، گھبراؤ نہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمہاری جوانی کا جوش سرد پڑ جائے گا، ولولہ جذبات اور غرور خاک میں مل جائیں گے، اپنے لیے ہوئے پر نادم اور پشیمان ہوں گے، مگر وقت نکل جانے کے بعد کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تم نے جیسا گندا ماحول اپنی شادی میں کیا تھا، اسی ماحول کا اثر تم اس وقت محسوس کرو گے جب تمہاری جوانی کا جوش سرد پڑ جائے گا۔ سارا زمانہ تمہارا مخالف ہو جائے گا۔ اس وقت ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم نے ایسی بنیاد ڈال دی کہ اس کا اثر تمہاری آنے والی نسل اور اولاد پر اثر انداز ہوگا۔ اگر تم نے کار خیر انجام دیا تو اولاد نیک ہوگی، اور اگر تم نے ضلالت و گمراہی میں زندگی بسر کی تو اس کا اثر تمہاری اولاد پر اثر پڑے گا۔ توبہ کرو کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر یا رشتہ داروں یا اپنے دوستوں کی شادیوں کے موقع پر ایک سنت نبی کو زندہ کریں گے، اور اگر مجھ کو کوئی چیز دیں گے تو واپس کر دوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خسر صاحب قرض لے کر گھر کی جائیداد رہن رکھ کر یا سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو کر یا باپ دادا کی جمع کی ہوئی چیزیں کو کوریوں میں فروخت کر کے جہیز خریدے۔ وما علینا الا البلاغ۔